أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. صدق اللہ العظیم. سورہ ملک کی آیت نمبر 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 تک تلاوت کی گئی. ان آیات میں اہل جہنم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں جو دنیا میں اپنے پروردگار سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں اور خوف خدا سے اس کی نافرمانی کے کام نہیں کرتے، اور اگر از روئے بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو عذاب الہی سے ڈر کر اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں. تو ایسے مومنین کو بشارت دی گئی کہ آخرت میں ان کو مغفرت اور بہترین اجر و ثواب کی عنایت فرمایا جائے گا. چنانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر اس کی ذات پر اور اس کی صفات پر پورا یقین رکھتے ہیں، اس کی عظمت اور اس کے جلال کے تصور سے لرز جاتے ہیں اور اس کے عذاب کا خیال کر کے کانپ جاتے ہیں، تو ایسے مومنین کے لیے آخرت میں دو چیزوں کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے. ایک مغفرت، یعنی دنیا میں ان سے جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو آخرت میں معاف کر دیا جائے گا اور ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گی. دوسرا اجر کبیر، یعنی ان کو اللہ سے ڈرنے اور اعمال صالحہ بجا لانے پر زبردست ثواب اور بہترین بدلہ عنایت فرمایا جائے گا. یعنی جنت کے باغات میں ہمیش کے لیے داخل کر دیا جائے گا، جہاں ہر طرح کے انعامات ان پر دائماً اور ابداً ہوتے رہیں گے. آگے بتلایا جا رہا ہے کہ گو تم اللہ کی ذات عالی کو نہیں دیکھتے مگر وہ تم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اور تمہاری ہر کھلی چھپی بات خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، وہ سب کو جانتا ہے. بلکہ تمہارے دلوں میں اور سینوں میں جو خیالات گزرتے ہیں ان تک کی بھی وہ خبر رکھتا ہے. باریک بینی کا جاننے والا جس کو کہتے ہیں. غرض وہ تم سے غائب ہے، یعنی انسان ہم سب سے، وہ اللہ تو غائب ہے پر تم سے غائب نہیں، وہ تمہارے دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے.
اور کیوں نہ واقف ہو اللہ جس نے خود پیدا کیا اور جو خود ہمارا خالق ہے، مختار کل ہے. تو یہ ناممکن ہے کہ جو خالق ہو وہ عالم نہ ہو، یعنی جاننے والا نہ ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے تم کو بنایا اور پیدا کیا وہی تمہارے اندرونی اور بیرونی حال سے واقف نہ ہو؟ یہ تو نہیں ہونے والی بات ہے. وہ تو لطیف ہے اور خبیر ہے، یعنی بہت باریک بین اور بڑا باخبر ہے. باریک بین کی مثال علماء نے لکھا ہے کہ کالے اندھیرے میں، یعنی اندھیری رات میں، کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چل رہی ہو تو اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے دھڑکن کی آواز کو بھی سن رہے ہیں اور اس کے چلنے والی آواز کو بھی اللہ رب العزت سنتے ہیں. اتنا باریک بین کا جاننے والا اللہ ہے. اس لیے کوئی چیز اور کوئی بات اور کوئی حال اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ سے، اور کوئی چھپا کے بھی نہیں رکھ سکتا. اسی لیے علی الاعلان تو درکنار، ہم کوئی بات چھپا کر بھی اس کے خلاف نہیں کہہ سکتے ہیں اور نہ کہنا چاہیے. اور کہنا تو دور کی بات، دل میں بھی اس کے بارے میں برا بھلا خیال نہیں رکھنا چاہیے. آگے اللہ تعالی اپنی بعض نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی ایسا منعم حقیقی ہے، انعامات برسانے والا ہے حقیقت میں، کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی بچھا دیا کہ جو چاہے اس میں تصرفات کرو. زمین تمہارے لیے بنا دیا، اب تم اس میں جو بیج ڈالو گے وہ جھاگ آئے گا. پھل اگاؤ اور یا عمارتیں بناؤ، جیسے چاہے تصرف کرو. اللہ کی نعمت ہے. اور تمہارے لیے زمین کو ایسا بنا دیا کہ تم آسانی کے ساتھ اس میں چل سکو اور پھر سکو. زمین کو ایک دم برابر بچھا دیا اللہ رب العزت نے. پھر قسم قسم کے فائدے اس میں ہمارے لیے اللہ رکھ دیے. پھل، غلہ اور میوے، اناج، سب اسی زمین سے نکل رہا ہے. ایسی کوئی الگ زمین نہیں ہے کہ جس میں خالی آم اگتا. ایک ایسی کوئی زمین نہیں ہے جس میں خالی جام اگتا. اللہ نے ایسا بنا دیا کہ جو چاہے اس کے اندر آپ اگا سکتے. ایک ہی زمین ہے، اسی زمین میں سے چاول بھی آ رہا، اسی زمین میں سے ترکاری بھی آ رہی، اسی زمین سے پانی بھی آ رہا، اسی زمین سے سونا بھی آ رہا، اسی زمین سے چاندی بھی آ رہا. ہر چیز اللہ رب العزت نکال رہے ہیں. طرح طرح کے ہمارے روزی کے سامان اسی زمین سے پیدا اللہ رب العزت کر رہے ہیں. یہ نعمتیں اللہ نے ہم کو دی تاکہ ان نعمتوں کو کھاؤ پیو، مگر یاد رکھو کہ دنیا میں چلنا پھرنا کھانا پینا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ تو چند روزہ منزل ہے، ویٹنگ ہال ہے. چنانچہ اور جمع ہونا سب کو اسی کے پاس ہے. سب کو پہنچنا اور ایک جگہ جمع ہونا تو اللہ ہی کے پاس ہے. تو دنیا اور اس کی نعمتوں پر ایسا فریفتہ نہ ہونا کہ منزل مقصود ہی بھول جاؤ، کفر اور شرک، بدکاری اور نفس و شہوت پرستی پہ پڑ جاؤ. اسی لیے ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ بڑی بڑی دنیا کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں لیکن کبھی اس کی محبت نہیں رہتی دنیا کی، کیونکہ منزل تو آخرت ہے، کامیابی تو آخرت ہے. کسی کی اچھا گھر دیکھ لیا، واہ کیا زبردست گھر بنایا، نہیں ایسا گھر رہنا تھا، بلکہ خواہش نہیں کرتے مومن بندے. جس کا ایمان کمزور رہتا اس کو خواہش رہتی دنیا میں بہترین رہنا، اور دنیا کی اچھی گاڑی کو دیکھ کے واہ کیا گاڑی ہے بھائی، کاش ایسی گاڑی ہوتی بلکہ تصور کر لیتے. فرمایا یہ کمزور ایمان والوں کی نشانی ہے.
جس کو جنت، جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، جس کا مقصد جنت ہو، جس کا ٹارگٹ جنت ہو، وہ دنیا کی اچھی سے اچھی چیز دیکھ کے بولتا ہوں نہیں یہ تو فنا ہونے والی ہے، یہ تو بیکار ہے، اللہ کی رضامندی کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان سب چیزوں میں تم مت پڑ جاؤ، یہ تو دنیا ہے، وقتی ضرورت چیزیں ہیں، اس کے بعد دنیا اور اس کے لذائذ کے متوالوں اور خدا کی زمین پر رہ کر اس سے بغاوت کرنے والوں کو اللہ نے آگاہ کیا کہ اے بے خبر، زمین بے شک تمہارے لیے مسخر کر دی گئی، مگر یاد رکھو کہ اس پر حکومت اسی آسمان والے کی ہے، اسی اللہ کی حکومت ہے۔ وہ اگر چاہے تم کو زمین میں دھسا دے اور زمین میں زلزلے سے لرزنے لگے اور پھٹ جائے اور تم اس کے اندر اترتے چلے جاؤ۔ لہذا آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ مالک مختار سے نڈر ہو کر شرارتیں کرنے لگے، یعنی اللہ کا ڈر نہیں ہے اور شوق سے نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہو رہی ارے اللہ پکڑیں گے، اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے ایک، لیکن ڈر نہیں، ارے اللہ غفور رحیم ہے بھائی، کیا بات ہے، ذرا گناہ ہوتے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے بھائی بولتے، لیکن اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، اللہ رب العزت کی پکڑ بھی زبردست ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ارے ڈھیل دیتا رہو ان کو، بعد میں ایک ٹائم ایسا پکڑیں گے پھر ان کی ہڈی ہی نہیں کھلے گی۔ وہ اگر چاہے تو، اسی لیے فرمایا دیکھو اگر چاہے تو زمین میں دھسا سکتے ہیں، لیکن اللہ نہیں کر رہے ہیں، اس کے ڈھیل دینے پر مغرور ہو رہے ہیں بندے، فرمایا مت مغرور ہو جاؤ، پھر وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر ایک سخت آندھی بھیج دے یا پتھروں کی بارش تم پر برسا دے، پھر تم کیا کرو گے؟ ساری دوڑ دھوپ رکھی رہ جائے گی۔ الغرض اللہ تعالیٰ اگر تم سے ناراض ہو گیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، تم پر دنیا ہی میں عذاب آ سکتا ہے، ورنہ آخرت میں تو سزا مل کر ہی رہے گی۔ اور ان باتوں کا یقین کرو، نہ وہ وقت قریب ہے، ورنہ تو وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ باتیں جن سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے تمہارے سامنے آ جائیں گی، پھر تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ یعنی اللہ رب العزت جتنی باتوں سے ڈرا رہے ہیں، ایک نہ ایک دن یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ جائے گی، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد گزشتہ واقعات سے عبرت دلائی جا رہی ہے کہ ان کفار مکہ سے پہلے بھی لوگ اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا کرتے تھے، جھوٹا کہہ گئے تھے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ وہ انکار اور تکذیب کر کے تباہ ہو گئے۔ اور ان کفار مکہ کو ان گزشتہ لوگوں کے حال سے سبق لینا چاہیے۔ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، پچھلی قوموں کو کیسے اللہ نے الٹ پلٹ کر دیا، کسی کو ہوا سے، کسی کی زمین کو الٹا ہی کر دیا پورا اٹھا کے، ایسے ایسے عذاب دے کر اللہ نے بتلایا کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے عذاب پچھلی امتوں کے ہوئے ویسے ہی حال ہو جائیں گے۔ ان سے سبق حاصل کر لو کہ انہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا تھا، سو ان پر کیسا عذاب آیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اللہ سوال کر رہے ہیں دیکھو تو صحیح کیسا ان کے ساتھ عذاب آیا، جب میں ان کے ساتھ کر سکتا ہوں تو کیا تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا؟ ضرور بھی ضرور اللہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ اللہ تعالی اپنا وہ خوف اور خشیت جو وہ اپنے مقبول بندے اور خاص بندوں کو عطا فرمایا کرتے ہیں، اللہ ہم کو بھی وہ عطا فرما دیں جو ہماری سعادت ہو اور نیک بختی اور خوش انجامی کا سبب بن جائے۔ آگے اللہ رب العزت مزید قدرت الہی کا بیان کریں گے۔ آیات میں فرمایا گیا کہ جو ایک طرح کی توحید کے بھی دلائل ہیں، آگے کی آیتوں میں انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے کے دن آئیں گے۔
آگے کی آیتوں میں جو توحید کی دلیلیں ہیں، اب ان آیتوں کا ترجمہ دیکھیں. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. بے شک وہ لوگ اپنے پروردگار سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر کہو. وَأَسِرُّوا چھپا کے کہو، ابھی جہرو یا زور سے کہو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے، دلوں کے بھیدوں کو وہ بہت جاننے والا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ أَلَا يَعْلَمُ یعنی بنانے والا خود تو جانتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے ساتھ. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اور وہ باریک بھی ہے اور پورا باخبر ہے. لطیف باریک بھی، الخبیر پورا پورا باخبر، خبر رکھنے والا. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو. وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ پیو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر ہم سب کو جانا ہے. أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے؟ امنتم کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ سے، کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دیں. ان یخسف بکم الارض کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ پھر وہ زمین تھر تھرائے، پلٹ پلٹ ہو کر ہونے لگ جائے، تو کون ہے بچانے والا؟ زمین کے اندر دھسا دے تو کوئی نہیں بچا سکتا. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تم پر ایک تیز دھند ہوا بھیج دے، سو ان قریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، یعنی مرتے ہی معلوم ہو جائے گا اللہ کا ڈرانا عذاب سے کیسا تھا، یعنی صحیح تھا کہ نہیں تھا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں، یعنی پچھلی قومیں، انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تھا، دیکھ لو ان پر میرا عذاب کیسا واقع ہوا. اللہ رب العزت آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ باتیں جھوٹی نہیں ہیں، پہلے بھی ہوئی تھی پہلے لوگوں کے ساتھ، اب بھی دیکھ لو، صحیح عمل کر لو. اللہ بار بار یاد دلا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو اس سے ڈرنے کی اور اس کے خوف اپنے دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اجر عظیم ہم سب کو عطا فرمائے.